لاہور میں وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال نے اپنے روایتی انداز میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں حلقہ این اے 132 اور رنگ 134 کے عوامی مسائل حل کروائے گئے۔ مزید جانتے ہیں علی اکبر ابان کی اس رپورٹ میں۔ لاہور وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حسب معمول کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں ان کی ٹیم رانا راشد مناز اور پولیٹیکل سیکرٹری یونس عدیل اور نائب صدر سوشل میڈیا تنویر چاؤ خان نے بھرپور فرائض انجام دیے، جبکہ اس موقع پر سابق چیئرمین چودھری محمد اسلم گجر، رانا راشد، لیگی رہنما چودھری بابر گجر، ملک ملوک اوان سمیت دیگر سیاسی رہنما و کارکنان نے اپنے اپنے علاقوں کے درینہ مسائل بتا کر موقع پر حل کروائے اور مسائل کے حل ہونے پر رانا مبشر اقبال زندہ باد اور مسلم لیگ نون زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ کیمرہ مین اشفاق احمد کے ساتھ علی اکبر اوان، لاہور۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے گورنر اسٹیٹ بینک کو حکم دے دیا ہے کہ الیکشن کے لیے فنڈ جاری کیے جائیں۔ کل ہیئرنگ بھی ہوگی۔ حکومت پاکستان اور پارلیمنٹ الیکشن کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرے گی۔ ہم تو جیسے پہلے کہا ہے کہ الیکشن کے لیے تیار ہے ہر وقت، لیکن جو بھی ہوگا قانون اور قاعدے کے مطابق۔ ہماری ایک ہی ریکویسٹ تھی کہ فل بینچ بنے، فل کورٹ ہیئرنگ، تمام ججوں مخصوص ججوں کو ساتھ لے کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ تو باقی جو اسٹیٹ بینک ہے وہ خود مختار ادارہ ہے، وہ جو بھی چیز ہوگی وہ قانون قاعدے کے مطابق ہوگی۔ سپریم کورٹ کے پاس اپنے اختیار ہیں اور اسٹیٹ بینک کے پاس اپنے قانون قاعدے کے مطابق جو ان کی لمیٹیشن ہے وہ اس میں ہے۔ اگر وہ لمٹ ہم کراس کرتے ہیں، وہ کوئی بھی کرے، تو وہ اچھا نہیں ہوگا، ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا، اداروں کے لیے نہیں بہتر ہوگا۔ ملک ایسے نہیں چلتے، ملک قانون قاعدے کے مطابق چلائے جاتے ہیں اور بیلنس کر کے چلائے جاتے ہیں۔ سب کو برابر لے کے چلنا چاہیے، یعنی کہ ایک ہے سارے ٹوٹلی ججمنٹ، یعنی کہ وہ مخصوص جج جو ہیں، جو میاں نواز شریف کے لے کے جو سزائیں دینے والے جج ہیں، آج تک وہی جج آگے آ رہے ہیں۔ تو وہ کیوں آ رہے ہیں، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ ہمیں عدالت عظمیٰ کا بڑا احترام ہے، تو لیکن یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہماری عدلیہ کا معیار جو ہے نا وقار، وہ بلند ہونا چاہیے۔ ہم فیصلوں کے لحاظ سے 131 نمبر پہ آتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے چیزیں قابل غور ہیں۔ سب چیز عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، تو جب عدل ٹھیک چلے گا پھر ہم ترقی کرتے ہیں۔ تو وہی عدالتوں نے کرنا ہے۔ بڑے کیس پڑے ہیں اور بھی، ایک ہی کیس جو پولیٹیکل کیس آ رہا ہے اس کو ہم پیک پہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے ملک اس وقت۔ تو ریاست کو دیکھنا چاہیے، ملک کو دیکھنا چاہیے ہم کیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، ایک دن ہیئرنگ ہوتی ہے، کوئی ادھر ایسا فیصلہ آ جاتا ہے، یا کوئی جو یہ فتنہ ہے کوئی ایسا شوشہ چھوڑتا ہے، ڈالر 5 روپے اوپر چلا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، یہ ان کو اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے، سارا سبھی کو دیکھنا چاہیے، پھر یہ ریاست بچے گی، آگے چلیں گے۔ ایسے ملک نہیں چلتے، ملک کو اگر چلانا ہے، بچانا ہے، اس کو قانون اور قاعدے کے مطابق چلانا پڑے گا۔ رانا صاحب، پارلیمنٹ سپریم ہے، قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے، لیکن پارلیمنٹ کا جو بنیادی رائٹ اور حق ہے اس میں سپریم کورٹ مداخلت کیوں کر رہی ہے، اور پارلیمنٹ جو مطالبہ کر رہی ہے فل کورٹ کا، اس کو کیوں مسترد کیا جا رہا ہے؟ یہ تو آپ جا کے